بیوی کا قریبی رشتہ ہے، جتنا چھپائے بندہ اپنی پریشانی کو، جب پریشان اندر سے ہو تو جو جاننے والا بندہ ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے معذرت کی کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ آپ میں کوئی کمی تھی۔ ظاہر ہے جو بیوی گھر میں آتی ہے شوہر کے، اس چیز کا خیال رکھے۔ میں نے عرض کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی عمر بڑھے گی، مکان اچھے سے نہیں، مہنگی کار سے نہیں، مہنگے سوٹ سے نہیں، لاکھوں کے جوتوں سے نہیں، بلکہ اس کی صحت اور عمر کو بڑھا سکتا ہے آپ کا محبت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ تو کہتا ہے میں نے یعنی اخلاقاً اس سے معذرت کی کہ آپ شک میں نہ پڑیں کہ میری یہ پریشانی جو آپ کو میرے چہرے پر نظر آتی ہے یہ کسی آپ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ آپ بہت اچھی بیوی ہیں لیکن میرا یہ مرض ہے، چلتا آ رہا ہے۔ کہتا ہے یعنی داستان بہت لمبی ہے، میں آپ کا وقت نہ لوں۔ پھر یہ چائنا میں گیا، وہاں اس نے سنا تھا، اس کو اساتذہ نے بتایا یا ان اپنے راہبوں نے بتایا جو ہوتے ہیں ان کے، کہ وہ آپ کا علاج۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو دونوں میاں بھی یہ معاشرہ، روزے رکھو، وہ جیسے ہندوستان والے کراتے ہیں، اتنا عرصہ کھڑے رہو، کپڑے نہیں پہننے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا۔ کہتا ہے ہماری حالت یہ ہو گئی کہ مرنے والے ہو گئے تھے بھوک پیاس کے ساتھ، اتنی انہوں نے سخت وہ جو وظائف بتائے۔ دونوں میاں بیوی آپ چونکہ بندے ہوئے تھے تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ شاید ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے، کھاتے پیتے بھی تھے دونوں طرف سے۔ کہا اب ہماری حالت بھی نہیں رہ گئی جینے والی، تو جو پیسے موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کو وزٹ کرنے کا، پھرنے شرنے کا یہ برا شوق نہیں ہے، پیسے ہوں تو آپ بھی فیملی کو لے کر۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی بہت کم خرچ تھے، لیکن ہفتے میں ایک دن انہوں نے رکھا ہوا تھا بچوں کو لے کر گھر سے باہر جانا، بچوں کے ساتھ۔ ان کو فون کیا تھا کسی بہت قریبی نے کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا آج میں نہیں مل سکتا چونکہ آج کا دن میں نے بچوں کو دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک وزٹ کر کے آتے ہیں۔ وزٹ کرتے کرتے دنیا میں مطلب ایران آ گئے۔ کہتے ہیں وہاں چونکہ ان کی واز قطع وہ تھی مسیحوں والی تھی، چادر نہیں پہنی ہوئی تھی اس کی بیوی نے، تو جو خادم تھا امام رضا کے حرم کو اس نے روک لیا کہ اس طرح آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اب یہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اس نے خود بتایا، اور وہ کچھ عرصہ پھر اس یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہے۔ وہ آ گیا تھا اپنا ملک چھوڑ کے ایران۔ وہ کہتا ہے جوں ہی اس نے کہا نا کہ آپ نہیں جا سکتے، مجھے ایسے لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے اس وقت پتہ چلا ہے کہ میں اٹھا ہوں تو لوگ اکٹھے تھے، اور وہ جو خادمین حرم ہوتے ہیں ان کا بھی افسر ہوتا ہے ایک، یعنی سینکڑوں ہزاروں میں ہے، وہ آیا کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جانے دو اندر۔ کہتے بالکل جب میں زری کے سامنے گیا ہوں نا تو مجھے ایسے لگا ہے کہ کوئی شخص سامنے میری آنکھوں کے کھڑا ہے اور کہا تھا تو امن کہاں ڈھونڈ رہا تھا، امن اگر چاہیے تو وہ یہاں سے ملتا ہے۔ یہ ہمارا تعلق ان سے، یہ دل کا چین ہے۔
یہ ہماری جوان نسل جو مارے مارے پھر رہی ہے، جو والدین کے لیے امتحان بن گئی ہے۔ شریف آدمی، اب میں نے ایسے مومن دیکھے ہیں جب یہ میڈیا پر خبریں سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا کہ غریب لوگ بھی کتنی رو رو کے اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اب کچھ خبریں میڈیا کی دیکھ کر میں نے دیکھا ہے بے اولاد ماں باپ دعا کر رہے تھے کہ میرے اللہ اگر یوں ہونا ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہمیں اولاد نہ دینا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی بیٹے کو سب کچھ دیا ہے لیکن امام رضا نہیں دیا، جس کا ہاتھ دامن عصمت میں ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اس میں انحراف نہیں آتا، وہ والدین کے لیے باعث ذلت نہیں بنتا۔ ان کا انجام اب حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں، جن کا دامن عصمت اور عفت میں ہاتھ ہوتا ہے، ان کی عاقبت ایسے نہیں ہوتی جیسے اب بڑے بڑے کی ہو رہی ہے۔ وہ ان مرضوں کے گرفتار نہیں ہوتے۔ امامت کے بارے میں وہ چند سوال تھے، اب میں اتنا ٹائم پڑھنا چاہتا تھا اور معاف کریں تو اگلے ہی اگر خدا زندہ رکھے اور آپ کی زیارت نصیب ہو تو کیا موضوع ہوگا۔ ویسے جنہیں بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ جس امام کی ولادت باسعادت ہے 148 ہجری، آج ذی-القعدہ کی کیا تاریخ ہے؟ 11۔ مشہور قول یہ ہے کہ 148 ہجری یعنی ہجرت پیغمبر کے بعد 148 سال گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 11ویں شوال کو امام کی دنیا میں ولادت ذی-القعدہ کو امام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور 203 ہجری کو 55 سال کی تقریباً حیات مبارکہ گزارنے کے بعد شہادت ہوئی ہے امام کی۔ جو زیادہ امام کا رہا ہے مامون اور ہارون الرشید، امین ہارون کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون۔ امین کو مامون نے ہی مروا دیا تھا اور زیادہ جو وقت گزرا ہے امام کا وہ مامون اور رشید کے ساتھ گزرا ہے۔ اب اس کو تاریخ کو بھی کم از کم یہ چھوٹے بچوں کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ولادت یا شہادت جب امام کی ہو تو ایک اردو کی چھوٹی سی کتاب کو لے کر کم از کم جو ہسٹری ہے ان کی وہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو اگر ان کے دماغ میں جتنی چیزیں آپ نے ان کو یاد کرا دی ہوئی ہیں، ویسے شریعت میں بھی ہے اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 5-6 سال کا بچہ سکول بھیجیں۔ ہمارا لاہور کا آج کل کتنے دن، چونکہ ماں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے اور بابا نے بھی پیسے کمانے ہوتے ہیں تو پیچھے پھر 6 سال تک بچے کی سکول اور یونیورسٹی ماں کی گود ہے، وہ ماں جو کنیز زہرا ہو۔ جو 5 سال تک کنیز زہرا کی گود میں تربیت پائے اس بچے اور بچی کا انجام برا نہیں ہو سکتا۔ یہ گارنٹی میری طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن و اہل بیت کی طرف سے ہے۔ سیو کریں ان کو، ان کا بیمہ کریں، ان کی انشورنس کریں معرفت اہل بیت کے ساتھ اور معرفت قرآن کے ساتھ۔ سوال یہ تو میں نے ایک شخص کا اپنا یعنی ایک ذاتی دکھ تھا اور بہت سارے ایسے ہیں۔ ائمہ کی تاریخ پڑھے نا، بہت سارے۔ اس دن ایک واقعہ سنایا تھا ابو بصیر کے صحابی کا، جس کو ایک جملہ امام نے کہا تھا کہ اگر آج بھی
ان کاموں سے باز آ جائے، میں سچی ماں کا بیٹا تیری جنت کا ضامن ہوں۔ ایک جملہ اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ امام موسیٰ کاظم نے بشر حافی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھر کے ایک جملہ کہا تھا، اگر تو کسی کا بندہ ہوتا تو آج تیرے گھر کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس نے بدل دیا بشر حافی کو، اور بدل دیا ہور کو اس جملے نے۔ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میرے گھوڑے کی باغ چھوڑ۔ کئی دفعہ یہاں ہی میں نے ذکر کیا ہے، خود تاریخ میں ایسے ہے، بہت بہادر تھا، اور اس کو بھیجا پہلے انتخاب اسی بنا پر کہ عام آدمی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ جانتے تھے ملعون سارے کہ کس کے مقابلے میں ہم کس کا راستہ روکنے بھیج رہے ہیں۔ اور مشہور ترین تھا شجاعت میں اپنے علاقے کا، اور اس نے جب ماں کا نام سنا ہے تو غصے میں اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں، غضب میں، کہ میری ماں کا نام ہزار کے مجمع میں آ گیا، اور اب یہ جواب دینا چاہتا تھا۔ اتنے غصے، اتنے غضب، اتنے انتقام جوئی کے جذبے کے ساتھ جو ہی تصور آیا ہے نا، کہتے سر جھک گیا ہے۔ پیچھے لشکر اس کا سن رہا تھا، اس نے کہا امام تو نے تو ہزار کے لشکر کے سامنے میری ماں کا نام لے لیا ہے نا، مولا میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ اس طرح اپنے بچوں کو بنا دیں، اتنا احترام اپنے بچوں کو کہ ضمیر میں، دل میں اتار دیں کہ جس حالت میں بھی ہوں اس پر ان کا کمپرومائز نہ ہو۔ احترام بی بی پر ان بچوں کو یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ بلائیں، یہ آفات، یہ ہے شخصی زندگی۔ میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ امامت، جس کا ہم کہہ رہے تھے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، امامت ضروری ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے، اس امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات اور بالخصوص پاکستان کے حالات، اگر ہمارے چھوٹے بچے سے کوئی پوچھے کہ ان دردوں کی دوا اور حل کیا ہے، تو مکتب تشیع کہتے ہی اس کو ہے، جس کا بڑے بڑے دانش مندوں کو جواب نہیں آتا، مکتب تشیع کا اس مسئلے کا حل ہمارا بچہ بھی جانتا ہے۔ نظام فیل ہو گئے ہیں، جتنے نظام دنیا میں چل رہے تھے، جیسے شخص ناکام ہو کے آیا تھا پوری دنیا سے امام رضا کے حرم پر، اس طرح اب پورے نظام جتنے جو ہمارے آئیڈل ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل سائنسز کے جو سٹوڈنٹ ہیں یا اور معاشیات پڑھ رہے ہیں، فنانس پڑھ رہے ہیں، اقتصاد پڑھ رہے ہیں، امن کی تلاش میں ہے نا، معاشرہ مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں امن ملے، ہمیں سکون ملے، ہمارے معاشرے میں آفات نہ ہوں۔ امامت کی ڈیفینیشن ہی نظام امن انسانیت ہے۔ پریشان ہو گئے ہیں چونکہ میں امامت کی ڈیفینیشن کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ امامت کیا ہے شیعہ مکتب میں؟ اور یوں نہیں ہے کہ یہ شیعہ مکتب والوں نے یہ تعریف کی ہے امامت کی۔ اس وقت دنیا میں جتنے نظام چل رہے ہیں، ایک نظام ہے جو سعودی عرب میں ہے، ایک نظام ہے جو برطانیہ اور امریکہ، جو ہمارے نصاب کے لحاظ سے فادر ہیں، چونکہ پریشان بھی نہیں ہونا اور غصے بھی
نہیں ہونا. ہمارا پڑھا لکھا ڈاکٹر اور انجینئر جس نصاب میں ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے وہ قرآن اور امام رضا کا نصاب نہیں ہے، وہ برطانیہ کا بنا ہوا نصاب. اور جو عدالت میں قانون چل رہا ہے وہ امام رضا کے نزدیک وہ نظام نہیں ہے، ورنہ چور اور ڈاکو دن دناتے نہ پھر رہے ہوتے. اگر معصومین کا امامت کی تعریف یہ ہے جو سنی شیعہ نے کیا ہے یا ریاست الہیت عامت. جی میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ جو امامت کی تعریف اب تک ہمارے پھر کچھ مومنین ان پر گراں گزرتا ہے کہ سخت جملے ہوتے ہیں، جو ہمیں سٹیج سے امامت ملی ہے آج تک وہ یہی ہے کہ امامت پیری مریدی ہے. پیری مریدی اچھی بات ہے، پیر ہونے چاہیے، پیروں کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن قرآن سے پوچھے، اس آیت سے پوچھے جو پڑھی ہے انی جاعلک للناس اماما. میں اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تجھے لوگوں کا پیر بنا رہا ہوں کہ تعویذ دے، یا میں نمرود کے سسٹم کو اکیلا کھڑے ہو کر للکارنے کے لیے تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امامت ایک امامت عامہ ہے، ایک خاص ہے. امامت عامہ اگر نہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا، کوئی ابھی کہے کہ آپ امامت قرآن سے ثابت کرو، چٹکلے سنانا اور ہے. امامت اگر قرآن سے ثابت کرنی ہے تو وہ یہی آیت ہے کہ اللہ ابراہیم کو نبوت، رسالت اور خلت کے بعد کہہ رہا ہے اب امتحان پاس کیے ہیں تو اب میں تجھے منصب امامت دے رہا ہوں. رسالت ختم ہوئی ہے ختمی مرتبت پر، نبوت ختم ہوئی ہے ختمی مرتبت پر. وہ جو ابراہیم کی وراثت میں امامت تھی وہ ایک مکتب ہے دنیا میں جو آج نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. نبوت ختم، لیکن ابراہیم جیسے امام کا وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام. یہ بے شک امام زمانہ کی زیارت پڑے تو کہا کرے یا امام حجت ابن الحسن العسکری تو وارث ابراہیم خلیل ہے، تو قرآن کی دی ہوئی امامت کا وارث ہے. اور پیری مریدی میں پھر بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، پیری مریدی ٹھیک ہے اگر پیر ٹھیک ہو تو. ہر یہاں سے سنی اور شیعہ جدا ہوتے ہیں، آپ ناراض نہ ہوا کریں. ہم اسی کو تو کہتے ہیں. وہ ایک مناظر تھے ہمارے، فوت ہو گئے، ان کا میں نام نہیں لیتا. انہوں نے یعنی وہ بندہ مولوی ان سے پڑھا ہوا زیادہ تھا جو مناظرے میں آ گیا ان کے سامنے. تو یہ تھوڑے سے اللہ کا ان کو مدد نصرت مل جاتی تھی جب جاتے تھے مقابلے میں. اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک افضل کون ہے، نبی یا؟ اس نے کہا اس نے کہا کہ جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ مجھے تو پیغمبر سے بھی افضل. ہاں اس نے کہا دیکھا تو شیعہ کیا عقیدہ ہے. ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ سارے کافر ہیں، دیکھو خلیفہ کو پیغمبر سے بڑھا دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو خیال نہیں آیا کہ میں اپنا کوئی جانشین بنا کے جاؤں. حضرت عمر کو خیال تھا. چونکہ انہوں نے شورا
بنائی تھی. انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیغمبر اعظم کو اتنا امت کا خیال نہیں تھا جتنا حضرت علی کو تھا. ہم کہتے ہیں کہ دیکھ بھال کے پھر ایسے نہ بناؤ کہ جب مسئلہ جا کے پوچھو تو پھر علی کے دروازے پر آنا پڑے. شروع سے ہی اسی کو بناؤ جو آپ کے مسئلے کا حل جانتا ہو. اگر بہت ناراض نہ ہو گئے ہوں تو امام رضا کے علم کا ایک عیسائی آیا تھا جس کا نام جاسلیک بعض لکھا ہوا ہے کتب میں. بہت تیز تھا مناظرے میں. سارے جو مامون پڑھا لکھا خلیفہ تھا ویسے بنو عباس کا. اس کی ماں پڑھی لکھی ہوئی تھی. تو اس نے سارے علماء جمع کیے ہوئے تھے. تنخواہیں بھی اچھی دیتا تھا علماء کرام کو. تو وہ سارے آئے ہوئے تھے اور سارے مسلمانوں کو جس نے فیل کر دیا وہ یہ عیسائی تھا. یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ معبود ہیں, خدا ہے. تو بہرحال بہت لمبی گفتگو ہوئی. تو امام نے آتے آتے کہا کہ میں تو حضرت اس عیسیٰ کا بڑا احترام کرتا ہوں, جو اس کو نہ مانے اس کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں. جس عیسیٰ نے آ کے پیغمبر کی بشارت دی تھی. تو کہا ہمارے نزدیک تو وہ قابل احترام ہے, لیکن ہاں ایک سنا گیا ہے کہ ان میں تھوڑی سی کمی تھی. اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا سنا ہے وہ عبادت کام کرتے تھے. وہ تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ کو تو میں نے بڑا سنا ہوا تھا مشہوری آپ کی کہ آپ کا لقب عالم آل محمد ہے. یہ کہا حضرت عیسیٰ نے وہ تو دن کو روزے سے ہوتے تھے, رات کو ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے, ادھر سجدہ کیا ادھر رکوع کیا, اتنے تشہد پڑھے, اتنے سجدے کیے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنی روزے رکھے. امام نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ مناظرہ کس موضوع پہ کرنے آیا ہے؟ اگر عیسیٰ سجدے کرتا تھا تو پھر بتاؤ اس خدا کا خدا کون ہے جس کو وہ سجدے کر رہا تھا؟ آج کے اس وقت کی جو اس درد کی دوا ہے ہمارے معاشروں کی, وہ سنی شیعہ کے نزدیک الامامت ہی ریاست الہیہ, رئیس کدھر سے بن